السلام علیکم دوستو، اگر ہم ترقی یافتہ قوموں کی طرف نظر دوڑائیں جنہوں نے ریسنٹلی 20-25 سال میں یا 30 سال میں بہت سگنیفیکنٹلی ترقی کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے تھنک ٹینکس ہیں اور ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا، ان کو پراپر ایک طریقے سے فیڈ بیک دیا کہ اس طریقے سے قوم ترقی کر سکتی ہے۔ تو میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ایک اس کویسچن پہ ہے کہ کیا ہماری یونیورسٹیز، ہمارے تھنک ٹینکس یا ہمارے جو سوچنے سمجھنے والے ادارے ہیں، کیا وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ اگر آپ نیوٹرلی دیکھیں، ان کو ذرا برڈ آئی ویو سے ان کے اوپر نظر دوڑائیں، تو ہماری یونیورسٹیز جو کچھ کر رہی ہیں، کیا وہ ہمیں اگلے 50 سال میں بھی ترقی دلا سکتی ہیں؟ آپ کوئی بھی اچھی سے اچھی یونیورسٹی دیکھ لیں، اس کا کریکلم دیکھ لیں، اس کے پروفیسرز دیکھ لیں، پروفیسرز ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیسرز ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے وہ گریجویٹس ہیں، پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کورسز کیے ہوئے ہیں، لیکن جب وہ ڈیلیوری میکانزم کی طرف آتے ہیں تو وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے لے کر نہیں چلتے جس طریقے سے انہیں اس لیول پہ پہنچایا گیا ہے۔ اور اگر آپ ان کے سی ویز دیکھیں، ان کی پبلیکیشنز دیکھیں، تو بے شمار اچھے اچھے جرنلز میں ان کی پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اچھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، لیکن جب وہی چیز آگے ڈیلیور کرنے پہ آتے ہیں تو آیا وہ ٹیچنگ ہو، آیا وہ ریسرچ ہو، تھیسز لکھانا ہو، ایز اے سپروائزر، وہ ہر کام میں سمجھتا ہوں، چونکہ میں خود پروفیسر ہوں اور میں بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے پروفیسرز اس پہ اوفینڈ ہوں گے، بہت زیادہ وہ محسوس کریں گے، لیکن میں سارا کچھ کہنے پہ مجبور ہوں کہ میں اپنے کولیگز کو دیکھتا ہوں، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں، ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کافی یونیورسٹیز میں پڑھا چکا ہوں، یہاں بھی باہر بھی، تو مجھے فرق پتہ ہے کہ فرق کیا ہے۔ اور ہمارے کریکولم میں بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہے کہ اس کو بہت زیادہ امپروو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس میں یہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اس میں صرف ٹیچرز کا قصور ہے یا پروفیسرز کا قصور ہے۔ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو بہت زیادہ عمل دخل ہے، جن کا یونیورسٹیز کے حوالے سے میں صرف بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر، جو یونیورسٹیز کو جو ریسورسز دیے جاتے ہیں، انفراسٹرکچر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ انف نہیں ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو یونیورسٹیز کو چلا رہی ہوتی ہے، جو وی سیز ہیں یا جو ان کی جو بورڈز ہیں، وہ اس کو جس طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑی اس میں کوتاہیاں کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ اس کو لینینٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو پروفیسرز ہیں یہ بالکل اینڈ پہ آتے ہیں، اور اس کے نیچے پھر اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں، اور ریسیپینٹ کا بھی ولنگنس ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اس فیلڈ۔ جو پروفیسرز کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ریسرچ پہ توجہ نہ دیں، آپ ٹیچنگ پہ توجہ دیں، اور انہیں اچھے خاصے کورسز بھی پڑھانے پڑ جاتے ہیں، اور کورسز کے علاوہ انہیں ایڈمنسٹریٹو ورک بھی کافی زیادہ دیا جاتا ہے، اور اس میں ان کو ریسرچ کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نہ ہی ریسرچ کے لیے ان کو انکریج کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے مشکل سے 1-2 پیپرز وہ اپنی ترقی کے لیے جو کام کریں وہی کریں، ادروائز وہ فار دا سیک آف ریسرچ یا ڈیولپمنٹ یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتے۔ نہ ہی انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی باہر کی یونیورسٹی میں جائیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے بیچاروں کے پاس کہ وہ اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کریں، نئے نئے پیپرز پڑھیں، انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کریں، تو یہ بڑے لیمیٹڈ سے ریسورسز ہوتے ہیں پروفیسرز کے پاس بھی۔ تو یونیورسٹیز کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ہائر ایڈمنسٹریشن، اسے چاہیے کہ وہ ریسرچ کے انوائرمنٹ کو تھوڑا سا پروموٹ کریں اور اس کو تھوڑا انکریج کریں، جو بھی پروفیسر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو ریسرچ کے لیے پروموشن دیں، اس کو کہیں جی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے 3 کورسز پڑھانے ہیں تو اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو 1 کورس آپ کم پڑھا لیں، 2 پڑھا لیں، اور انٹرنیشنلی اگر آپ کا کسی اچھی کانفرنس کے لیے آپ کا پیپر ایکسیپٹ ہوا ہے تو آپ جائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی کوئی چیز پاکستان میں HEC کچھ گرانٹس دیتا ہے، فنڈنگ دیتا ہے، گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں کچھ اداروں میں ہے ایسا، لیکن وہ بھی لمیٹڈ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لابیز ہوتی ہیں، وہ اپنے پسند کے پروفیسرز کو تو دے دیتی ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ باقیوں کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کے اندر یہ بڑا ایک ڈائلیما ہے، اور اگر ہم سراؤنڈنگ میں نظر دوڑائیں، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، ادھر ادھر،
تو یہ لوگ بہت زیادہ آگے اس لیے نکل رہے ہیں، ان کی ریسرچز پبلش ہو رہی ہیں، ان کے ہاں جرنل فلرش کر رہے ہیں، بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کی وجہ سے وہ ہم سے کافی آگے نکل چکے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ تھوڑا سا اس طرح کا انوائرمنٹ بنائیں۔ اچھا، اگر ہم یونیورسٹیز کی رینکنگ دیکھیں انٹرنیشنل، پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ جو انہوں نے 24 کے لیے جاری کی ہے، اس میں پاکستان میں سے کوئی بھی یونیورسٹی پہلے 400 یونیورسٹیز میں دنیا میں کسی بھی جگہ اپنا نام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، جگہ بنانے میں۔ آپ دیکھ لیں کہ 400 دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں ایک بھی پاکستانی یونیورسٹی نہیں ہے، تو آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے وہ 400 سے 500 کے درمیان آئی ہے۔ کچھ اور یونیورسٹیز ہیں، میں لسٹ دیکھ رہا تھا ٹائمز ہائر ایجوکیشن میں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں جو پاکستانی یونیورسٹی ہیں، جب میں نے اس میں کنٹری جو ہے وہ پاکستان چوز کیا، تو اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے جو 401 سے 500 کے درمیان ہے۔ عبد الولی خان یونیورسٹی مردان ہے جو 600 سے 800 کے درمیان ہے۔ بڑی بات ہے کہ عبد الولی یونیورسٹی جو مردان کی ہے وہ اتنے لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد اس کا نام آ رہا ہے۔ پھر 601 سے 800 کے درمیان ایئر یونیورسٹی ہے، یہ بھی نئی یونیورسٹی ہے لیکن اس نے بھی بڑی بات ہے کہ اتنا نام کما لیا ہے۔ پھر کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کسٹ جسے کہتے ہیں، وہ 601 سے 800 کے درمیان ہے۔ اسی طرح کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد، یہ بھی 601 سے 800 ہے۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکسلا، یہ 600 سے 800 ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، یہ 601 سے 800 ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 601 سے 800 ہے۔ پھر اسی طرح بحریہ یونیورسٹی وہ 801 سے 1000 کے درمیان ہے۔ ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ 801 سے 1000۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد 801 سے 1000۔ اسلامیہ کالج پشاور 801 سے 1000۔ یونیورسٹی آف لاہور یہ بھی سیم ہے 801 سے 1000۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز 801 سے 1000۔ یونیورسٹی آف مالاکنڈ 801 سے 1000۔ پھر یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف پنجاب، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنس لاہور، یہ ساری 801 سے 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آگے 1000 سے آگے بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی، یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی پشاور، یونیورسٹی انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور UET، یونیورسٹی آف گجرات ہے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے، کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ساری 1001 سے 1200 کے درمیان ہے۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ ہماری یونیورسٹیز کے جو رینکنگ ہے انٹرنیشنل رینکنگ، اس میں 400 سے اندر کوئی بھی یونیورسٹی اپنی جگہ نہیں بنا پائی، اور باقی ساری موسٹلی جو ہیں، صرف ایک یونیورسٹی ہے جو 401 سے 500 کے درمیان ہے، باقی ساری 600 سے بعد کی ہیں، 601 سے بعد کی۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم رینکنگز میں بھی نہیں آتے، ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا شیئر نہیں ڈال سکتے، ہماری یونیورسٹیز نہیں ڈال سکتی، نہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی سگنیفیکنٹ شیئر ہے، نہ سوشل ڈیولپمنٹ میں ان کا سگنیفیکنٹ شیئر ہے، نہ کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں ان کا کوئی شیئر ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری پالیٹکس کا کیا حال ہوا ہے، ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہوا ہے، اور ہماری اکنامک کنڈیشن جس کی وجہ سے ہم سارے جو ہیں وہ آج کل اس کے ستائے ہوئے ہیں، مہنگائی ہے، مطلب ہر طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایون خودکشیاں کرنے پہ آمادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہماری یونیورسٹیز کب اپنا رول پلے کریں گی، کس طریقے سے ہم یہ سارا کچھ کریں گے؟ اور میرے پاس کہنے کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم نالج ڈریون اکانومی چاہتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی جو بیک بون ہے وہ یونیورسٹیز ہیں، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو سیدھا کرنا ہے، ان کو طریقے پہ لے کے آنا ہے، ان کے لیے لائحہ عمل ترتیب دینا ہے۔ ادروائز ہم جتنے مرضی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز لے کے آ جائیں، جتنے مرضی ہم اس پہ پیسے لگا دیں، اگر ہماری یونیورسٹیز اچھی تعلیم نہیں دے رہی، اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ نہیں کر رہی، نئی جنریشن جس نے آ کے ملک کو سنبھالنا ہے اس کو صحیح طریقے سے آگے نہیں چلا رہی، تو ہماری قوم اسی طرح اگلے 50-60 سال تک ہم رلتے رہیں گے۔ بہت بری حالت ہونے والی ہماری، اگر ہم نے ابھی بھی آنکھیں نہ کھولیں اور اپنی ایجوکیشن کو، سسٹم کو صحیح نہ کیا۔ تو یہ سولوشن تو بے شمار ہیں، میں پہلے بھی کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں، اور میں کافی زیادہ
اس پہ ووکل ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا یہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ جو ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں جو اربوں روپے کی گرانٹس بھی لیتی ہیں، اربوں روپے خرچتی ہیں، اتنی زیادہ فیسیں لیتی ہیں، لیکن وہ ڈلیور کیا کر رہی ہیں، وہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی سے آپ پوچھ لیں کہ ہماری یونیورسٹیز کیسی ہیں۔ تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔